بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، ایک طرف تو پاکستان میں جو وفاقی حکومت کے وزراء ہیں وہ ایسا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں. نہیں ہو جائیں گی، کب کہہ رہے ہیں شروع؟ نہیں، آج کچھ منسٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے. مصدق ملک صاحب نے انہوں نے کہا ہے جی پاکستان کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے، انفلیشن نیچے آنی شروع ہو گئی ہے. اچھا، نیچے آنی شروع ہوئی ہے لیکن ابھی تک انفلیشن کا زور ٹوٹا نہیں ہے. ابھی دوبارہ بڑھنا بھی شروع ہو گئی تھوڑی تھوڑی. تو مطلب ہے یہ بیسیکلی کیا نیریٹو بلڈ کیا کرنا چاہتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں، میں سوال جو مجھے کرنے دیں، کیا حکومت اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہے؟ اور کیا عمران خان کی جو آج کی ٹاک ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ملٹری سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ان دونوں کے کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا انالیسس بتائیں. نہیں وہ دیکھیں، آپ نے ایک پہلی بات کر دی. خان صاحب تو تیار ہی ہیں، وہ تو پہلے بھی تیار تھے عمران خان ملٹری سے بات کرنے کو. انہوں نے کہا تھا کہ جو پاور میٹر کرتی ہے ہم اسی سے بات کریں گے. آج بھی انہوں نے اسی کو ایک اور انداز میں بیان کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تیار ہیں. یہ مثال تو میں شیر والے ہی دوں گا نا یہاں پہ بھائی. ان کے میں چاہ رہا تھا شیر آگے آ گیا تو اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا میں کی کرنا تھی، جو کرنا شیر نے کرنا ہے. تو جو کرنا ہے وہ تو چیف صاحب نے کرنا ہے نا. تو فوج آپ کے خیال آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی بیک ڈور چینل سے بات چیت ہو رہی ہے؟ کوشش ہو رہی ہوگی، لیکن میرا نہیں خیال. جو مجھے لگ رہا ہے یہ جو عمران خان صاحب نے ابھی آفر پیش کی ہے ایک اور انداز میں، اس کا جواب آپ کو فوری طور پہ یہی آئے گا کہ نہیں. اچھا، ہاں جی. کیوں؟ اور بلکہ سخت ایکشن، اور 9 مئی کو دہرایا جائے گا کہ ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جواب ابھی انیشلی تو یہی آئے گا. پیچھے کیا ہوگا وہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا. اور اس کی ایک دو مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آج ہی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو بشرا بی بی ہیں، جو وائف ہیں عمران خان کی، ان کو 9 مئی کے مقدمات میں ان کو بھی شامل کر لیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو فار ایگزامپل ایک انٹرنیشنل میڈیا کے کوآرڈینیٹر ہیں احمد وقاص جنجوعہ، ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان کو بھی پیکا ایکٹ میں آگے ڈال دیا گیا ہے. اور جو رؤف حسن ہیں ان کو بھی ڈال دیا گیا ہے. بہت سارے ورکرز، عمران خان کا کلیم ہے کہ پی ٹی آئی کے لاپتہ ہیں سوشل میڈیا کے، وہ ان کے کھاتے میں. تو ایک طرف سے لیکن اگر آپ کی باتیں ٹھیک ہے سر، ایک منٹ ٹھہرے، اگر آپ کی باتیں ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت سب اچھا ہے کہ کیوں رپورٹ دے رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میری بات سن لیں. سب اچھا ہے کی رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے. ہاں جی، کچھ اچھا نہیں ہے جی. میں تو مطلب اچھا اس طرح میں آتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک اہم انفارمیشن دے دوں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات اور دعوت اور فوکل پرسن لائیں، خان صاحب کہتے ہیں اور بیٹھیں اور بات کریں، ایسا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا فی الحال تو. اور آپ کو پتہ ہے احمد وقاص جنجوعہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ فار ایگزامپل کے طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کون ہے. اس سے پہلے ہم نے مثال دیکھی ہے خدیجہ شاہ کی، اور جو سلمان شاہ فارمر ایڈوائزر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. ان کا بھی سنا ہے یہ جو جنجوعہ صاحب کی بات ملٹری بیک گراؤنڈ ہے. جی جی، یہ بھانجے ہیں فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام کے اتفاق سے. اور ایک اور فارمر جنرل ریٹائرڈ ہیں خالد، ان کے یہ بھتیجے ہیں. تو بلکہ ہی ہیز گڈ ملٹری بیک گراؤنڈ، اور وہ ظاہر ہے پیشن ان کا یا آئیڈیالوجی اپنی جگہ پہ ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ کچھ ابھی تک ہو رہا ہے. وہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے نا معاملہ. آئی ڈونٹ نو دیٹ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معافی کا تو ابھی تک کوئی کانسیپٹ نہیں آ رہا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے، لیکن حکومت کیوں پریشان نظر آ رہی ہے؟ حکومت اس لیے پریشان ہے کہ حکومت پہلے ویک گراؤنڈ پہ ہے، اور انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں واقعی یہ جو بات چیت ہے ہو نہ جائے. اچھا، اور ہو جائے گی تو ہم جائیں گے. اچھا، یعنی اس کا مطلب مجھے جو آپ کی باتوں سے سمجھ آیا، اپنی ایفیشنسی زیادہ دکھا رہے ہیں. اور پیارے شہباز شریف وزیر اعظم، اللہ پاک انہیں صحت دے، وہ کہتے ہیں بیمار ہو گئے ہیں، ایکٹیویٹیز ان کی ساری کینسل ہو گئی ہیں، مصروفیات. ہوا کیا ہے ویسے؟ اور یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ نہ ہو جو خدا نخواستہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ انہیں شفا دے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کمر درد زیادہ بڑھ جائے اور وہ لندن نہ چلے جائیں علاج کرانے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ چھا جائیں گے. وہ چھا گئے ہیں نا. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایران کے جو نو منتخب صدر ہیں ان کی علمبرداری میں جا رہے ہیں. علمبرداری پہ جانا تھا وزیر اعظم نے، وہاں بھی نہیں گئے. نہیں، وہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر جا رہے ہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر گئے نا، جانا تو ڈیو تو آفیشلی طے ہو چکا تھا، شہباز شریف جائیں گے. اچھا، ایک آخری سوال مجھے اس کی ضرور کرنے دیں. یہ جو آئی پی پیز کا ایشو ہے، جس کو ہم بڑی تندہی سے پرسیو کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں آپ آئی پی پی کی طرف جائیے گا، مصدق ملک صاحب کو میں بھی خراج تحسین پیش کر لوں. جی، یہ ہمارے بڑے محترم ہیں، پیارے بھائی ہیں بڑے.
یہ وہی ہے جو کہہ رہے تھے اس وقت کہ جناب رشیا سے گیس آنا شروع ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سب کچھ. یہ اس وقت بھی اچھے خواب دکھانا ہر حکومت کا فرض ہے. ٹھیک وہ دکھاتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہم یہ باتیں کریں گے تو تھوڑی بہت ہمیں وہ اسپیس ملے گی, ادروائز پذیرائی ملے گی. لیکن میں آئی پی پیز کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے بتائیں آج یار, اپوزیشن لیڈر نے بھی آئی پی پیز پہ پریس کانفرنس کی. ایک بات مجھے بتائیں, اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے گا, یہ کیا مطلب ہے ملک ہے یار؟ کنفلکٹ, اور میں نے سنا آپ کے پاس کوئی نیا ڈیٹا آیا ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات میں کرنا چاہتا اچھا ہوں جی. آپ کے سامنے. آپ 94 کی پالیسی آتی ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کی, اور اس کے خلاف سب سے زیادہ کیسز جو بنائے جاتے ہیں وہ سیف الرحمان صاحب بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسز بن جاتے ہیں جی. پھر وہی سیف الرحمان صاحب بعد میں جب 2013-14 کی پالیسی آتی ہے تو وہی ایک کنسورشیم بناتے ہیں اور چند دنوں میں آئی پی پیز بناتے ہیں. اس کی اپروول ہوتی ہے اور وہ ایک آئی پی پی لگا لیتے ہیں. اور ظلم دیکھیں آپ کہ کوئی بھی آئی پی پی, آپ نے خود ہی اس دن ڈیٹا شیئر کیا تھا, 25-30% سے زیادہ کیپیسٹی پہ چلی نہیں ہے. موسٹلی تو یہی ہے. تو اربوں روپے لے کے اور کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی ہے. نئی چیز آپ کے پاس کیا ہے؟ میری پاس یہی چیز یہ ہے کہ 100% کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ ایک پالیسی بناتے ہیں, آپ کے دوست اسی پالیسی کے تحت پاور پلانٹ لگانے شروع کر دیتے ہیں, اور وہ پاور پلانٹ لگاتے کیسے ہیں؟ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ بجلی کوئی لے یا نہ لے. کیپیسٹی ری پیمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ چلیں یہ بات کیپیسٹی ری پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجلی انسٹالڈ کیپیسٹی کے مطابق آپ کو پیسے دیے جائیں گے, چاہے آپ بجلی پروڈیوس کر کے کوئی خریدے یا نہ خریدے. یہ کس طرح کے ایگریمنٹس ہیں یار؟ یہ ایگریمنٹس آج کے تو نہیں, 94 کی آپ بات کر رہے ہیں تو 30 سال ہو چکے ہیں. 2014, 15, 13, 14 کی بھی بات ہے نا. 10-11 سال ہو گئے ہیں نا بھائی. اب آگے کیا کرنا ہے یہ ہے. اب یہ سارا جو شور ہو رہا ہے اس سے پیسے واپس تو نہیں ہونے, میں بار بار یہی کہتا ہوں, واپس ہو جانے ہیں پیسے. نہیں, جن لوگوں نے ان کے 25 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں, جو 94 کی پالیسی کے تحت بنے ہیں, ان سے جان چھڑوائیں یار. کوشش کریں گے نا. آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ, بات کر رہے ہیں. ایک ویسے میں آپ کو بتاؤں, ایک بات مجھے نہیں پتہ چلی ہے, مجھے وہ بتانے دیں. ہاں جی جلدی بتائیں, وہ پہلے بتانی چاہیے تھی. وہ یہ ہے نہیں, آخر تک لوگوں کو سننا بھی چاہیے نا یار. وہ تو ان کی مرضی. وہ 5-7 منٹ سن کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ سننے آخری بات. ہاں, وہ گھنٹی والا بٹن لگائیں گے تو پھر لوگ جانے. نہیں, گھنٹی والا بٹن نہیں, اصل میں ایشو یہ ہے کہ ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے. جی جی. اچھا, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں جب آئی پی پیز ری نیگوشیٹ ہوئیں, جی کوشش کی گئی تھی, ری نیگوشیٹ جب ہوئیں تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو ڈالر روپی پیرٹی تھی وہ 148 پہ فکس کی گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر یہ سچ ہے تو. اگر سچ ہے تو, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, ابھی آپ کو پتا ہے ڈالر روپی پیرٹی کیا ہے, 278 روپے 280 روپے کے لگ بھگ ہے. قریب ہے. تو اگر 148 میں انہوں نے فکس کر دیا تھا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کوئی بتانا چاہیے نا کسی کو, اگر آپ کے پاس مصدقہ اطلاعات ہے یا آپ نے سنی ہے یہ بات. سر میں اس کے بارے میں کنفرم ہے, اس کو ری کنفرم کر کے ایک پورا ایک پروگرام کی صورت میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے, اور عمران خان صاحب کے زمانے کی مجھے یہ چیز جو ہے وہ اپریسیشن کریڈٹ جاتا ہے نا. انہوں نے ڈالر صاحب کو ڈالر کو روک کے دے دیا نا آئی پی پی کے حد تک, تو جی انہوں نے کہا یہاں پہ روکو. بالکل. اور یہ میرے خیال وہی ڈبیٹ ہے جو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ری نیگوشیٹ کیا جائے. بالکل. اور اس وقت کوشش کی جا رہی تھی میٹنگز کی, اور اس کی مخالفت بھی ہو رہی تھی. بالکل. تو وہ چیز تھی. دوسری بات اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جناب اب یہ آگے میں جو جاتے جاتے آخری کا عرض کر لوں, جو پیارے شہباز شریف ہیں وزیر اعظم, ابھی تک انہوں نے نہیں لب کشائی کی کوئی آئی پی پیز کے معاملے پہ. اتنا یہ عوامی حد تک پھیل گیا ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے اس ایشو پہ. ہاں بچہ اس پہ کر رہا ہے. ان ڈرائیو پہ آج میں اتفاق سے بیٹھا تھا, پنڈی جانا ہوا, تو وہ کہہ رہا تھا سر یہ آئی پی پیز کا ایشو کیا ہے, ہمیں مزید بتائیں اس پہ, یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے. تو اویئرنیس ایجوکیشن تو ہے, لیکن جو لب کشائی ہمارے پیارے وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے اس کا بھی انتظار ہے. یہ ساری لب کشائی ہے بڑی امپورٹنٹ, اور یہ پاکستان کے امیر لوگوں کے بارے میں ہے. یہ کوئی 60, 70, 80, 100 لوگ ہیں. بولے نا, کوئی جسارت کریں نا, کریں دلیری دکھائیں, یہاں پہ بھی موقع شکا مار کے ہمیں. موقع شکا جو ہے بیمار ہو گئی ہے, میں اب اس کے بارے میں زیادہ بھی بات کرنا چاہتا, لیکن اللہ پاک انہیں صحت دے. ہاں جی. اور میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور اس کے بارے میں کمنٹس دیجیے. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار بدھ ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.